سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات بتائی ہے خامنائی صاحب کے شاگرد جو ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے کہ وہ ایک چھوٹی سے جگہ پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے، اور جب خطرہ لاحق ہوا اسرائیل کے حملوں کا تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے لیے ہم نے ایک سیف بنکر جو رکھا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس میں چلیں تاکہ آپ محفوظ رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر میری پوری قوم جو ایران میں موجود ہے، اگر آپ ان کے لیے بھی ایسا تحفظ فراہم کر سکتے ہیں بنکر کا، تو میں ضرور جاؤں گا۔ یہ کیا مفتی صاحب، کیا خوبصورت بات ہے، ایسے ہوتے ہیں لیڈر۔ جو دیکھیں قوم کے لیڈر ہوتے ہیں وہ پوری قوم کا احساس کرتے ہیں۔ جو قوم کا لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کا باپ جیسا ہوتا ہے، اور انہوں نے وہ ثابت کر کے دکھایا۔ میفرمایند که رهبر مثل پدر هستند و هوای همه ملت رو مثل پدر دارن. همینطوره. اتفاقا ایشان یک علاقه عجیبی به پاکستان داشتن. این نه اینکه من اینجا هستم میگم اینو، این واقعیته. یعنی من فکر نمی کنم حضرت امام خامنه ای هیچ ملتی رو غیر از ایرانی‌ها مثل ملت ایران دوست داشته باشن. اینو من که شاگردشم و میدانم، اطلاع دارم. ایشان میگفتن که شما ملت پاکستان رو نمیگفتن شیعیان پاکستان ها، میگفتن ملت پاکستان، یعنی شیعه و سنی همه. گفتن شما پاکستان رو نشناختید. پاکستان خیلی عرض شود که عمیق‌تر از اون چیزیه که ایرانی‌ها فکر میکنن. ایشان یک دوست بسیار وفاداری برای پاکستانی‌ها بودن و طبیعی است که مردم پاکستان هم عمیقاً غمگین باشن، چون ما یک برادریم، همسایه ایم، ما اصلا از هم جدا نیستیم. ماشاءاللہ. ایشون پدر امت اسلامی بودن، نه شیعیان. ایشون شهید ایران نیستن، ایشون شهید امت اسلامی هستند. ایشون منادی وحدت بودن. جی بالکل، کیونکہ ہماری بہت نزدیک سے ان کی زندگی گزاری تھی، تو صرف اس لیے یہ بات میں آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا کہ کیونکہ میں یہاں پہ آیا ہوں آپ کے پاس، بلکہ اپنے دل سے اور اپنے وجود سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو ارادت اور محبت پاکستان سے تھی وہ کسی ملک کے ساتھ نہیں تھی. یعنی ایران کے بعد پاکستان کا بہت احساس کرتے تھے، ہر لحاظ سے، ہر چیز میں، ہر جو بھی سچویشن ہوتی تھی پاکستان میں ان کو تو کہا بھی کرتے تھے کہ آپ پاکستانیوں کو کبھی پہچان نہیں سکتے، وہ اتنے ڈیپ ہیں کہ ان کی ویلیو صرف انہیں کو پتہ ہے. سبحان اللہ. جی خامنائی صاحب پاکستانیوں کے لیے کہا کرتے تھے کہ آپ پاکستانیوں کو پہچان نہیں سکتے، وہ اتنے ڈیپ ہیں کہ ان کی ویلیو ہمیں پتہ، اور ایران کے بعد پاکستان کا بہت لحاظ کرتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب پاکستان وجود میں آیا تو سب سے پہلے ایران ہی وہ ملک تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا. این دلیل این چیزی هست که اولین بار وقتی استقلال پاکستان شد نخستین کشور ایران بوده که به رسمیت شناخت. همینطوره. نخستین کشور ایران بود و جمهوری اسلامی پاکستان هم اولین کشوری بود که انقلاب اسلامی رو تایید کرد و اتفاقا تو این قضایای اخیر هم نماینده پاکستان در سازمان ملل از ایران حمایت کرد. یعنی ما هیچ وقت ندیدیم که ضرری از پاکستان به ما برسه. یه جمله مرز بکنم که اینا یه وقت این ور اون ور تبلیغات نکنن اسرائیلیا که ما رفتیم مثلا یه عملیات مهمی کردیم، شق القمر کردیم، مثلا امام خامنه ای رو کشتیم. نه خیر، ایشان در یک اتاق خانه معمولی بودن، 2 طبقه هم نبود، 1 طبقه بود، جاشون هم مشخص بود. اینا کار عملیاتی خاصی نکردن، اینا یه قتل نفس زکیه کردن و خون مطهر ایشون دامن یهود رو و اسرائیل رو خواهد گرفت انشاءاللہ. جی اور بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے کہا کہ تنہا ملک تھا ایران اس وقت جب پاکستان کی آزادی ہوئی اور اس کو اپروو کیا، اسی طرح سے پاکستان بھی واحد ملک تھا جب انقلاب اسلامی وجود میں آیا ایران میں تو اس کو سپورٹ کیا، حمایت کی. اور میں یہ بھی یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ویسٹرن جو پروپیگنڈا ہے وہ اس کو اس طرح سے پورٹرے نہ کرے کہ ہم نے ایک لیڈر کو جو ہے وہ مار دیا ہے، وہ اتنی بڑی سیکیورٹی کے باوجود وہ ایک سادہ سے گھر میں زندگی گزار رہے تھے، بہت سادہ زیستی کے ساتھ جی رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے اس کو بزدلانہ طور سے ان کو مار ڈالا. میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایران ایز اے ایرانی یہ کیا سوچتے ہیں کہ پاکستان سے، پاکستان کی گورنمنٹ سے، پاکستانی بھائیوں سے ان کی کیا توقعات ہیں؟ کیونکہ ہماری
ساری محبت همدردیاں ان کے ساتھ ہیں. از لحاظ این که شما ایرانی هستین چه توقعاتی از ملت پاکستان و از دولت پاکستان دارین؟ چون ما خیلی محبت و همبستگی داریم با شما. ما حقیقتا آن چیزی که ما توقعش رو داریم هم دولت پاکستان هم مردم پاکستان دارن انجام میدن. یعنی عرض کردم نماینده پاکستان در سازمان ملل شاید اولین کشوری بود که اسرائیلیا رو محکوم کرد. یعنی قبل از همه، قبل از اینکه ما تقاضایی داشته باشیم، دولت پاکستان برادریش رو ثابت کرده. همینجا من تشکر میکنم. دیشب هم یک مجلسی بودم که از بستگان آقای آصف زرداری بودن و همونجا تشکر کردم. مردم پاکستان هم که شما اخبار رو دارید و میبینید دیگه، به هر حال و برادریشون رو ثابت کردن. انشالله که این خون پاک، این نفس زکیه مقدمات نابودی صهیونیسم جهانی رو انشالله به وجود بیاره. صحیح. بالکل توقعات جو ہیں ہماری بالکل اسی پر پاکستان ابھی موجود ہے، اور اس سے پہلے بھی بہت بڑھ چڑھ کر پاکستان نے جو ہمارا ساتھ دیا ہے شانہ بشانہ ہر مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے. جس طرح سے یونائٹڈ نیشنز میں پچھلی بار اسرائیل کو جو وارن کیا پاکستان نے، وہ ایک بہت بڑا سنگ میل تھا ہمارے لیے. اور بالکل جو انہوں نے ایک نفس زکیہ کا قتل کیا ہے، تو یہ آگ جو ہے وہ ان کے دامن تک جائے گی، یہ یہودیوں کو نابود کر کے رہے گی. بالکل. اور جی ہمارے ساتھ تھے خامنائی صاحب کے شاگرد ہمارے ساتھ ہیں اس وقت ڈاکٹر سعید طالبینیا. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے اس پروگرام میں اس وقت تشریف لائے اور اپنے دل کی جو گہرائیوں سے جو ان کی تکلیف، دکھ اور ان کی شہادت پہ جو ان کے جذبات ہیں، جو کہ ہمارا بھی ایک بہت بڑا دکھ ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے ایک غم کا ماحول ہے.